قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا هي القلب الا هي القلب صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات مشائخ اسلام، علماء کرام، دور نزدیک سے تشریف لانے والے میرے پیر بھائی، دوست، احباب، چھوٹے بڑے، اللہ رب العزت کا ذات احسان ہے کہ جس کا ہم بھولے گانوں پر بہت ہی احسان ہے اور جس نے ہم سب کو اپنے کرم سے نواز رکھا ہے. اللہ رب العزت کا کروڑا شکر ہے دوستو کہ آج ہم اس نگری میں جمع ہیں جس کی خاک روبی کرنے کے لیے فرشتے ترستے ہیں. آج ہم اس نگری میں حاضر ہیں کہ جس کی بارگاہ کی غلامی کرنے کے لیے فرشتے ہم تیار رہتے ہیں. میرے دوستو، یہ زہد الانبیاء کی نگری ہے، یہ قطب الاقطاب شیخ الاسلام حضور بابا صاحب کی نگری ہے، اور وہ بابا صاحب کے تاجدار گولڑا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضور آپ کو کبھی بہشتی دروازہ گزرتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو کبھی بہشتی دروازہ گزرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میریا پاپا کی ہر گلی میرے لیے بہشتی دروازہ ہے. تو دوستو، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس کی خدمت کے لیے اللہ کے فرشتوں کے علاوہ اس کے اولیاء، اس کے صوفیاء ہر وقت تیار رہتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت گنج کرم حضرت کرما والی سرکار حضور بابا جی سرکار اپنے ساتھ دادا صاحب اور سجادہ نشین اول حضور قبلہ پیر سید محمد علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرمایا کرتے تھے، پیر جی ہم بابا صاحب کی چو میں بیٹھے ہیں، یہاں آپ نے پیسے گن کر نہیں دینے، میرے صاحب سے عطا فرما دیں، یہاں آپ نے پیسے گن کر نہیں دینے. تو دوستو، مجھ گنہگار حقیر اور کمینے شخص پر حضور سیدنا بابا صاحب کا اتنا کرم ہے کہ میں جب بھی آپ کے دربار اقدس پر حاضر دیتا ہوں تو ایسے گما ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے میں اپنی ماں کی گود میں چلا گیا ہوں. اور حضور سیدنا بابا صاحب کے دربار اقدس کی جو کیفیات ہے اور حضور نبی پاک کی جو کیفیات ہے دربار کی، وہ بالکل جدا نہیں، ایک ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ محمد جا یا راجی خواجہ کتب فری. ابھی آپ کے سامنے میں نے ایک حدیث پاک بڑی مشہور حدیث شریف ہے، اس کا ایک ٹکڑا، آخری جملہ وہ تلاوت کیا ہے آپ کے سامنے. میرے آقا مولا تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے جس کے اندر ہڈی موجود نہیں، اور وہ ٹکڑا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ خراب ہو جائے وہ ٹکڑا تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ٹکڑا صحیح رہے، اپنی اچھائی والی حالت میں رہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، پورا جسم اچھا رہتا ہے اور ٹھیک رہتا ہے. سرکار دو عالم نے خبردار کے الفاظ سے ارشاد فرمایا، اللہ خبردار ہو جاؤ، یہ القلب، وہ ٹکڑا دل ہے، وہ ٹکڑا دل ہے. اس ٹکڑے کا نام دل ہے کہ جس کی خرابی سے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور جس کی تباہی سے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، جس کی خرابی سے پورا جسم خراب ہوتا ہے، اور جس کی اچھائی سے پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. میرے آقا مولا سرکار دو عالم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو،
میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک چیز کیا؟ ایک وہ چیز جو تمہاری دانتوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور ایک وہ چیز جو تمہاری ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ۔ دوستو چونکہ ہمارا تعلق جو ہے وہ ایک خانوادے سے ہے، اللہ والوں کی اولاد سے، ہمارا کام یہ ہے کہ آپ کو ہر موقع پر ہر جگہ پہ کوئی اصلاحی بات، کوئی اخلاقی بات بتائی جائے تاکہ جس سے کوئی فائدہ بھی ہو۔ واقعات جو ہے وہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، اور علماء اور صالحین جو اور واعظین جو ہے وہ تو بیان کرتے ہی رہتے ہیں۔ مدعا اور بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی اخلاقی اور اصلاحی موضوع پر بات کی جائے۔ آج کا موضوع اور اخلاقی وہ 3-4 منٹ پہ جو میں بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ ہر برائی، ہر تباہی ان دو چیزوں سے جنم لے رہی ہے۔ آج ہر خرابی، معاشرے کی ہر خرابی آج ان دو چیزوں سے جنم لیتی ہے۔ آج ان دو چیزوں سے ہر خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ یہ دو چیزیں ٹھیک ہو جائے تو پھر انسان کو کیا پورا معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ آپ نے شیخ سعدی کا نام سنا ہے؟ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ والے بڑے بزرگ، اور ان کی بڑی مشہور کتب گلستان بوستان، حضور بابا سرکار بڑے شوق سے ان کتابوں میں سے شعر پڑھا کرتے تھے، اور جو آپ دعا کرتے تھے نا جمعے میں اور عرس پاک پہ، ندارت غرض تو فریاد رس دنیا سیارہ کتاب بخش بس، یہ شیخ سعدی کے شعر ہیں۔ حضرت شیخ سعدی بچپن میں نوجوانی کی عمر تک جو تھے وہ کسی کے پاس غلام تھے۔ اب دیکھو اللہ والوں کو عروج کیسے ملتا ہے۔ وہ غلامی کیا کرتے تھے کسی بندے کی، تو ایک دن ان کے آقا نے ان کا امتحان لینا چاہا اور ان سے کہا کہ سعدی یہ بکری لے جاؤ، یہ بکری لے جاؤ بکری، اور اس کو ذبح کر کے لاؤ اور اس کے گوشت کے بہترین ٹکڑے جو ہے وہ میرے پاس لے آؤ۔ تو شیخ سعدی علیہ رحمت تشریف لے گئے، اس کو ذبح کیا اور اپنے آقا کی بارگاہ میں اس بکری کا دل اور زبان لے گئے۔ وہ جو مالک تھا اس نے 2-4 روز بعد پھر دوبارہ ایک اور بکری دی اور فرمایا کہ اے سعدی اب جاؤ اس بکری کو ذبح کرو اور اس کے بدترین جو گندے اور غلیظ ٹکڑے ہیں وہ لے آؤ اور بدترین جو حصے ہیں وہ لے کر آؤ۔ تو شیخ سعدی گئے، اس کو ذبح کیا تو دوبارہ دل اور زبان اس کے پاس لے آئے۔ وہ بڑا حیران ہو کر سوال کرنے لگا کہ اے سعدی یہ کیا بات ہوئی، جب میں نے اچھے ٹکڑے کہا تھا تو پھر بھی دل اور زبان لے آئے، اور جب برے ٹکڑے کہا تھا پھر بھی تم برے حصے اس کے زبان اور دل ہی لے کر آئے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو شیخ سعدی نے بڑا پیارا جواب دیا اور سننے والا ہے دوستوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے مالک بات یہ ہے کہ اگر یہی دو حصے جسم کے اچھے ہو جائیں تو ان سے اچھا اور کوئی نہیں، اگر یہی دو حصے برے ہو جائیں ان سے برا اور کوئی نہیں، اگر یہی اچھے بن جائیں تو ان سے اچھا کوئی نہیں، تو اگر یہی دو ٹکڑے برے بن جائیں تو ان سے برا کوئی نہیں۔ تو دوستو حضرت شیخ سعدی کے چھوٹے سے واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ ہر چیز کی ابتدا جو ہے ان دو جسم کے دو حصوں سے ہوتی ہے، چاہے وہ اچھائی ہے یا برائی۔ حضرت شیخ سعدی سے کسی نے سوال کیا جب وہ بڑے عالم دین بن گئے اور ان کو اللہ نے بڑا عروج دیا، تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ جناب آپ نے یہ حکمت کی باتیں کہاں سے سیکھی ہے، یہ علم کی باتیں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میں نے یہ بکریاں چرانے والے چرواہوں سے لیا ہے علم۔ تو بندہ حیران ہوا وہ کیسے، ان چرواہوں سے یہ کیسے مل سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو بری بات کرتے تھے میں چھوڑ دیتا تھا اور جو اچھی بات کرتے تھے وہ میں اختیار کر لیتا تھا، اس کو میں اپنے پلے باندھ لیتا تھا۔ تو بس دوستو آج کی اس مختصر سی گفتگو میں پیغام جو آپ کو دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل اور زبان کی صفائی کریں تاکہ انسان کے اندر اچھائی اور روحانیت کا نور پیدا ہو سکے۔ حضور قبلہ بابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ
فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو اپنے بول اور بول سے مراد زبان اور بول سے مراد شرمگاہ، ان دونوں چیزوں پر اختیار ہونا چاہیے، ان دونوں چیزوں پر قبضہ قابو ہونا چاہیے، تاکہ کوئی بھی برائی جنم لے تو یہ دونوں چیزیں مل کے اس برائی کو روکے، اس برائی کی جڑ کو روکے، تو صفائے قلب کی کیفیت جو ہے وہ حاصل کرے، ہر وقت درود شریف اور کلمہ طیبہ کے ذل سے اپنی دلوں اور اپنے راتوں کو مزین کرے۔ آگے شب برات جو ہے وہ قریب ہے، اس رات کی اور کیا شان ہو سکتی ہے دوستو کہ اگر یہ رات امت مسلمہ پر نہ ہوتی تو ہماری اتنی شان نہ ہوتی۔ اس ایک رات نے، اس ایک واقعے نے امت مسلمہ کا جو شان ہے، جو مرتبہ ہے وہ بلند کر دیا، وہ منفرد کر دیا، جدا کر دیا۔ تو اپنی راتوں کو اللہ کے ذکر اور اس کے محبوب کے درود کے ساتھ سجائے، یہ بڑی بات ہے۔ اور اپنی ساری گفتگو کا لب لباب اور جو خلاصہ ہے وہ ایک جملے میں بیان کرتا ہوں کہ دوستو اصل برائی جو ہے، اصل جڑ جو ہے وہ گندی صحبت سے جنم لیتی ہے۔ غلط صحبت جو ہے، بری صحبت، برے دوستوں کی سنگت اس سے جنم لیتی ہے، اس سے بچے۔ حضور قبلہ بابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے تو ہر بات سے اپنے دین کی بات کرنی ہوتی ہے دوستو۔ آپ جب مرید کرتے تھے نا دوست بیلیوں کو، تو آپ نصیحت فرمایا کرتے تھے مرید کرنے کے فوراً بعد کہ بیلیاں پیڑے لوگوں والا نہیں پھرنا، بری صحبت والے کو بچنا ہے۔ تو اگر ہم اپنی صحبت اچھی کر لیں تو پھر تمام چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں۔ حضور مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نے، آپ نے فرمایا مومن وہ ہے جس کا ظاہر پاک نہ ہو، جس کا باطن پاک ہو، جس کا باطن پاک ہو۔ ظاہر کو بندہ اپنے آپ کو بڑا بچا کے رکھتا ہے کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں مولوی صاحب ہے، داڑھی رکھی ہوئی اور یہ برے کام کرتے ہیں، بند کمرے میں جو مرضی کیے جائے نہ، بند کمرے میں جو باطن میں پاک ہے وہ اصل میں ظاہر میں پاک ہے۔ اللہ کہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو حضور نبی پاک کی محبت اور غلامی میں رکھے، سرکار کی محبت اور غلامی میں ابھارے، اور حضور کی شفاعت کبریٰ سے بھی سوال فرمائے کہ اسی سے ہمارے دم قدم بہار ہے اور اسی میں ہمارے نجات بڑا مضمر ہے۔ آمین بحرمت سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ سب آباد صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو۔